ابھی چند دن پہلے میرے پاس فون آیا ایک تعزیے دار کا. جی جی بہت بڑا تعزیے دار. کیا ہے وہ؟ اصل میں رافضی، اپنے آپ کو مولائی کہتا ہے. سمجھے آپ؟ اپنے آپ کو مولائی کہتا ہے. نام ہے اس کا احمد حسن. ہاں، وہ اتنا بڑا غنڈئی کرنے والا، اتنا بڑا. میرے پاس فون آیا اور بولا حضرت تعزیہ بنانا کیسا ہے؟ میں نے جو صحیح مسئلہ تھا اعلیٰ حضرت نے جو بیان کیا میں نے بیان کر دیا. بھئی میں نے کہا اگر امام حسین سے محبت کرتے ہو تو امام حسین کے روزے کا نقشہ، کربلا کا نقشہ بنا کے ایک جگہ رکھ لو، زیارت کر لو. اس حد تک تو جائز ہے. اب وہاں عورتیں مرد اکٹھا ہوں، وہاں پہ ڈھول تاشے ہوں، گازے بازے ہوں، ناچ تماشے ہوں، الاؤ لگائے جائیں، آگ جلائی جائے، لکڑی کھیلی جائے. لکڑی بھی کھیلی جاتی ہے، تلواریں بھی کھیلی جاتی ہیں تعزیے کے سامنے. آپ نے دیکھی ہو پتہ نہیں دیکھی، میں نے تو سب دیکھی ہے. میں تو پورے ہندوستان میں جو ہے گھومتا ہوں. بہار علاقے میں جاؤ، بنگال علاقے میں، وہاں پر لکڑی چلائی جاتی ہے. میں نے کہا یہ سب ناجائز ہے. تو وہ ظالم اتنا بڑا تعزیے دار ہے، کہنے لگا یہ کیوں ناجائز ہے؟ ہم تو گھمائیں گے اس لیے گھمائیں گے کہ ہم اعلان کریں گے کہ بھائی امام حسین جیت گئے. اور ظالم گھما کے اعلان ہوتا امام حسین کے نام پہ غنڈہ گردی کیوں؟ یار یہ جلوس، یہ گاجے باجے یزیدیوں نے میدان کربلا کے بعد نکالے تھے. انہوں نے اعلان کیا تھا ہم جنگ جیت گئے. امام حسین کا سر نیزے میں بلند کر کے دمشق کے بازاروں میں گھمایا تھا اور کہا تھا ہم جنگ جیت گئے. حسین کے گھر کی بیٹیاں، حسین کی بیویاں، حسین کی بہن دمشق کے بازار میں ظالموں نے جا کے کھڑی کر دی تھی. ان کی چادریں ان کے سروں پہ تھی، چادروں کے پھٹے ہوئے ٹکڑے سیدہ نے اپنے سر پہ رکھے. اور جب جن کے پاس چادریں نہیں تھی انہوں نے اپنے بالوں کو اپنے چہروں پہ ڈال کے اپنے چہروں کی حفاظت کی. معلوم ہے کیا ہوا تھا؟ یہ تعزیے دار ہیں احمد حسن جیسے، یہ ظالم وہی یزیدیوں کا کام کر رہے ہیں جو یزیدیوں نے کام کیا تھا دمشق کے بازار. بہت تیزی سے یہ رافضیت پھیل رہی ہے، بہت تیزی سے. ان کو اوپر سے فنڈنگ ہو رہی ہے اور یہ رافضیت بہت تیزی سے پھیلا رہے ہیں. پھر گالی گلوچ کرتے ہیں. اگر ان سے یہ کہو کہ بھئی یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے، تو اس پر مانیں گے نہیں، پھر گالیاں دینا شروع کر دیں گے. اس لیے کہ یہ یزید کی ناجائز اولاد ہے نا. یزید نے یہی تو کام کیا تھا. شرابیں پیتا تھا، ناچ گانے کرتا تھا، اس کے دربار میں لڑکیاں بے پردہ ناچتی تھی، اس کے دربار میں نوجوان لڑکے ناچتے تھے، اس کے دربار میں کھیل ہوتا تھا، بندر کی جتائیاں ہوتی تھی. جی حضرت، جی جی بے شک بے شک جتائیاں ہوتی ہیں اس کے ہاں، بندروں کی جتائیاں ہوتی ہیں. جی جی حق بات ہے بے شک. بندروں کی کشتیاں ہوتی تھی، لڑکیوں کے ناچ ہوتے تھے. یہ بھی تو تعزیے کے نام پہ لڑکیوں کو بے پردہ گھما رہے ہیں. یہ بھی تو ارے پہلے تو ہوریں نکلتی تھی. جی بے شک. پتا ہوگا کیا تمہیں؟ لڑکیاں کیا کرتی تھی؟ رات کو ایک محلے کی لڑکی کو چنتی تھی. جی جی. اور سب پہلے چندہ اکٹھا کرتی تھی اس کے لیے، 20 50 روپے میک اپ کا سامان لاتی تھی. اور جو محلے کی خوبصورت لڑکی ہوئی اسی کو خوب میک اپ کیا اور میک اپ کر کے کرسی پہ بٹھایا، کھڑا کیا اور گاؤں میں پوری رات میں گھماتی تھی کہ ہور نکل رہی ہے. پتا نا وہ زمانہ تم نے، تمہارے ہاں وہ دیکھا نہیں دیکھا؟ میں نے اپنے بچپن میں خوب دیکھا وہ زمانہ. ہوریں چلتی تھی. خوب نکلی ہے ہور نکلی ہے. فرشتے اتنے ڈنڈے اتنے ماریں گے کہ حالت خراب کر دیں گے. جی جی بے شک بے شک. اب بتاؤ یہ جو ہوریں نکالنے کی لڑکی ان کے گھر والوں کو پتا نہ ہوگا یہ ہور نکالنے جا رہی ہے، یہ ہور نکالنے جا رہی ہے، فطور نکالنے جا رہی ہے. بتاؤ مجھے. ان لڑکے بھی ہوتے تھے وہ کرتے تھے پیچھے پیچھے. رات میں ہور نکل رہی ہے. وہاں میاں بیا رات میں مرد کو نکلتے ہو تو ڈر لگتا ہے. یہ عورتیں لڑکیاں نکل رہی ہیں رات میں. بتائیے گنڈا گردی نہیں ہے تو کیا تھا؟ مجھے بتائیے آپ. یہ زندہ گنڈا گردی نہیں تھی تو کیا تھا؟ ہور نکلتی تھی، پھر اس کی جتائیاں ہوتی تھی. فلاں محلے کی ہور جیت گئی، فلاں محلے کی جیت گئی، فلاں محلے کی ہار گئی. اب تو جیسے جیسے علم بڑھ لیا، حفاظ علماء قرہ بڑھ لیں، کچھ ہندی پڑھے لکھے بھی لوگ آ گئے. تعلیم تو تعلیم ہوتی ہے. اگر ہندی انگلش بھی پڑھ لی تو آدمی کے بات سمجھ میں آ رہی ہے. یار یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ ہوریں کیسے نکل رہی ہیں. یہ خرافات کچھ کم ہو گئی مگر یہ تعزیے دار ابھی نہیں ماننا ہے. کربلا کے بعد معلوم ہے کیا کیا تھا یزیدیوں نے؟ حسین کی گھر والی بچیوں کو باندھ کے خدا کی قسم دمشق کے بازار میں جا کے کھڑا کر دیا تھا.
جیسا آج تعزیے کے نام پہ یہ تعزیے دار لڑکیوں کو اور مردوں کو ایک جگہ کھڑا کر دیتے لوگوں، وہی منظر ہے، وہی منظر ہے، ذرا توجہ کرنا۔ سکینہ جن کی 4 سال کی عمر تھی، بیان ہے کہ آپ کے انتقال کے 200 سال کے بعد حضرت سکینہ نے بشارت دی، میری قبر میں پانی آ گیا، میرے لاشوں کو نکال کے منتقل کرو۔ جب 200 سال کے بعد بی بی سکینہ کی قبر کو کھولا گیا تو ایک سید کا بیان ہے کہ بی بی سکینہ کے نازک ہاتھوں میں جو ظالموں نے رسیاں باندھی تھی اس کے نشان 200 سال کے بعد بھی موجود تھے۔ یہ وہ سیدوں کے سیدانیوں کے جسم میں، انہیں نہ جسم کو زمین گلاتی ہے نہ کھاتی ہے، یہ آج بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ دمشق کے بازار میں سب تماشائی بنے ہیں، جیسے آج تعزیہ نکال کے سب تماشا کرتے نا، ایسی دمشق کے بازار میں امام حسین کا سر نیزے پہ بلند ہے اور امام حسین کی بچیاں، بیویاں اور بہنیں دمشق کے بازار میں کھڑی ہیں۔ سارے لوگ تالیاں بجا رہے تھے، سارے لوگ ہو ہو کر رہے تھے، اور یزیدیوں سے بڑھ کے ہو ہو ہوتی ہے جب تعزیہ لایا جاتا۔ آپ دیکھو رومال ہوگا، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا، ہنسے 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 کرتے ہیں کہ آپ نے شاید پتہ نہیں دیکھا، کبھی جا کے دیکھنا، یہ جھوٹی کربلا آدھے گھنٹے تک تو ایسا ہوگا جیسے مچھی پیر کے آتے ہو نا، وہ تڑپتی ہیں آدھے گھنٹے تک، تو وہ پھر تو کوئی کسی کی سن کے نہیں دیتا۔ یار امام حسین نہیں، اسے پسند کریں گے امام حسین؟ مجھے بتائیے آپ کہ امام حسین اسے پسند کریں گے؟ ذرا سنو، تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اللہ اللہ، دمشق کا بازار ہے، یزیدیوں کا ظلم زوروں پر تھا، امام حسین کا سر نیزے پہ بلند تھا، سیدانیاں کھڑی تھیں، اپنے بالوں کو اپنے چہروں پر ڈھک لیا تھا۔ سنیں وہ یزیدی جو تعزیے کے نام پہ غنڈہ گردی کرتے ہیں، سنیں وہ تعزیے دار جو تعزیے داری کو حسینیت کا نام دیتے ہیں، میدان محشر میں منہ نہ دکھا پائیں گے امام پاک کو۔ ایک صحابی رسول دمشق کے بازار میں تجارت کی غرض سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے امام پاک کا کٹا ہوا سر نیزے پہ بلند دیکھا، چیخ نکل گئے، ہائے یہ تو نواسہ رسول ہے، ہائے اس ظالموں نے اس حسین کے گلے پہ چھری چلائی جس حسین کے گلے کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ مفتی صاحب واہ واہ۔ اور سون کے کہتے تھے یہ میرا پھول ہے۔ جی، مصطفیٰ حسین کے گلے کو چومتے تھے اور سونگتے تھے، کہتے تھے حسین میرا پھول ہے، کہتے تھے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جس نے حسین کو تکلیف پہنچائی، نبی فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ صحابی رسول سے کیا کر سکتے تھے؟ ذرا غور کرو، آئے کس کے پاس آئے معلوم ہے؟ بی بی سکینہ کے پاس آئے۔ ذرا غور سے سننا، اگر جگر رکھتے ہو کیا کرتے؟ صحابی رسول کے پاس چند پیسے تھے جو تجارت کے لیے لائے تھے دمشق میں، آئے سکینہ کے پاس۔ سکینہ کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ میں نے بتائی، آپ کو یاد ہے؟ بھول گئے، 4 سال، اور حد سے حد 7 سال، 7 اور 4 کے درمیان تھی، 4 سے کم نہیں، 7 سے زیادہ نہیں۔ بھائی بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب 4 سال یا 7 سال کی عمر کتنی ہے آپ نے سمجھ لی ہوگی۔ وہ صحابی رسول بی بی سکینہ کے پاس آئے، کہنے لگے شہزادی میں جانتا ہوں تو علی کی پوتی ہے، حسین کی بیٹی ہے، میں جانتا ہوں تو مصطفیٰ کے چمن کا پھول ہے، اے بیٹی تیرے بابا کے ساتھ ظالموں نے بڑا برا کیا، اور پھر اس کے بعد ستم بالا ستم یہ کہ جن کے پردے کا احترام چاند و سورج بھی کرتے ہو، ان مقدس شہزادیوں کو سرے بازار لا کے کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ستم بالا، جی جی بے شک بے شک۔ جن کے پردے کا احترام چاند و سورج نے کیا ہو، جن کے پردے کا احترام فرشتے کرتے ہو، ان کو سرے بازار لا کے کھڑا کر دیا۔ میرا
दिल फटा जाता है। मैं तेरे बाबा के दर का नौकर हूँ, मुस्तफा के घर का नौकर हूँ। बीबी सकीना, अगर आज कोई मेरे लायक खिदमत हो तो बता दो, जान चली जाए मगर मैं आपकी खिदमत करके जाऊंगा, चाहे मेरा सब कुछ बिक जाए मगर आपकी खिदमत करके जाऊंगा। ए सकीना, आज मेरी खिदमत के लायक कोई भी मौका हो मुझे बताओ। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, बीबी सकीना प्यासी है, पानी नहीं मांगा, बीबी सकीना भूखी है, खाना नहीं मांगा। लोगों 4 से 7 साल तक की उम्र है, जरा सोच देखो हुसैन के घर के बच्चों का आलम क्या है तो बड़ों का आलम क्या होगा। लोगों हाथ बंधे हैं, रिहाई नहीं मांगी, जालिम की कैद में है मगर ये नहीं कहा मैं रिहा करा दो। लोगों गरीबुल वतन है, ये नहीं कहा मुझे मदीना पहुंचवा दो। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो। बीबी सकीना ने फरमाया अगर करना है तो मेरा छोटा सा काम है वो कर दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये सहाबी रसूल कहते हैं बीबी सकीना बताओ, आज अगर जान भी चली जाए तो आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, आज मेरी गर्दन भी कट जाए तो आपका हुक्म पूरा करके जाऊंगा। अगर यहाँ गर्दन कट गई तो क्या हुआ, मैदान महशर में गर्दन फख्र से ऊंची हो जाएगी। मैदान महशर में अपने बाबा हुसैन से कह देना बाबा हमारे हुक्म पे कुर्बान होकर आया है। कहा पता पता सकीना क्या काम है, पता पता सकीना क्या डिमांड है। बीबी सकीना की डिमांड देखो, बीबी सकीना का हुक्म देखो। कहा एक काम ही करो, मेरे बाबा का कटा हुआ गला नेज़े पे बुलंद है, मेरे चाचा का कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद है, मेरे भैया का कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद है। आगे ये नेज़ा लेके हमारे सामने खड़े हैं, जिनके हाथों में नेज़े हैं, जिन नेज़ों पे कटे हुए सर हैं, इन नेज़ा उठाने वालों से कह दो कि ये नेज़े लेके हमसे दूर कहीं आगे चले जाएं। कहा सकीना ये कौन सी बात हुई, ये तो तेरे बाबा का कटा हुआ सर है, देख ले पता नहीं फिर देखने मिले या ना मिले। ये तो चचा का सर है कटा हुआ, देख ले पता नहीं कल देखने मिले या ना मिले। ये तो भैया का कटा हुआ सर है, देख ले पता नहीं कल देखने मिले या ना मिले। बीबी सकीना ने कहता हाँ हाँ मुझे पता है भैया का सर है, मुझे पता है बाबा का सर है, मुझे पता है चाचा का सर है, मगर बात ये है ये कटे हुए सर हमारे सामने लेके खड़े हैं। सारे दमिश्क के लोग इन कटे हुए सरों को देखते हैं और जब सरों से निगाह हटती है तो हमें देखते हैं, इसलिए कि हम आमने सामने बराबर में खड़े हैं। ये कटे हुए सरों को देखते हैं, सर से निगाह हटती है तो हमें देखते हैं। जब सर दूर चले जाएंगे तो सबकी निगाहें सरों पे पड़ेंगी, हमारे पर्दे की लाज रह जाएगी, हमारे पर्दे की लाज रह जाएगी। यानी ये मर्द जो है इनका मेला दूर हो जाएगा, इनकी भीड़ दूर हो जाएगी। वो ताजिएदार जो ताजिया बना के लड़की और लड़कों को एक जगह इकट्ठा करते हैं मैदान महशर में, हुसैन को जवाब क्या देंगे? वो ताजिएदार बीबी सकीना को जवाब क्या देंगे जिन्होंने लड़की और लड़कों को एक जगह किया, बेपर्दगी को आम किया? फिर सहाबी रसूल ने कहा सकीना देख ली ये तेरे घर के लोग हैं। सकीना का जवाब सुनो। कहा सुनो भैया बाद में देखा जाएगा, चाचा बाद में देखा जाएगा, बाबा बाद में देखा जाएगा, मुस्तफा की शरीयत का कानून पर्दा पहले देखा जाएगा। वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। 1 घंटा मेरी 10 मिनट तकरीर होगी, 5 मिनट और बोलूंगा तकरीर खत्म। नींद आ रही है ना? आ रही है, ठीक है, बस 5 मिनट और सुने मेरी तकरीर खत्म। लोगों जरा कान खोल के सुनो, मेरे भाइयों जरा कान खोल के सुनो। हमने हर चीज में यार, हमने हर चीज में अपने रब को नाराज कर दिया यार। ये ना देखो ये नाराज होगा वो नाराज होगा, वो काम करो जिससे तेरा मौला नाराज ना हो, वो काम करो जिससे हमारा रब नाराज ना हो।